نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میں محمد خباب سلسلہ تعلیم المقامات القرآنیہ کے درس نمبر 23 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. آج کا ہمارا درس مقام عجم کے فروعات کے بارے میں ہوگا. مقام عجم کا تعارف مقامات اساسیہ یعنی بنیادی مقامات کے ضمن میں مختصر طور پر ہو چکا ہے، اور اس کے نام کے حوالے سے جو ایک تشویش پائی جاتی ہے کہ چونکہ یہ عجم ہے، اس بنا پہ یہ مقام عجمیوں کا ہے. اور قرآن کے حوالے سے جو ایک بات ہے کہ بلحون العرب، عرب کے لہجات میں جو ہے اندازوں میں آوازوں میں پڑھنا چاہیے. تو اس حوالے سے یہ بات کی گئی تھی کہ اس کو صرف یہ نام جو ہے دیا گیا ہے، حالانکہ یہ بھی عربی مقام ہے اور عرب میں بھی اسی طرح رائج ہے جس طرح بقیہ مقامات رائج ہے. اس حوالے سے ایک بات یہ بھی عرض کی گئی تھی کہ چونکہ عجم کا استعمال غیر عرب خطوں میں بھی ہے، تو ہو سکتا ہے اس بنا پہ اس کو اس کا یہ نام دیا گیا ہے. اور جس طرح پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ عجم کو لحن الہندی کا نام بھی جو ہے دیا گیا ہے کتابوں میں. تو ہمارے ہندوستان پاکستان میں یہ نغم کافی مشہور ہے، اور جو ہے جو خطبہ حضرات ہے ان کے جو انداز ہے وہ عموماً عجم میں ہی ہوتا ہے. تو بہرحال اپنے اصل سبق کی طرف آتے ہیں. پہلے نمبر پہ ہے عجم اصلی. بقیہ مقامات کی طرح ہم ہر مقام کا جو اصل نغم پہلے ذکر کرتے ہیں تاکہ آگے آنے والے جو فروعات ہے ان کا فرق جو ہے واضح ہو سکے بنیادی مقام سے. تو عجم جو ہے درجے 2، اور جس کو درجۃ الرست کہا جاتا ہے، وہاں سے شروع ہوتا ہے. رست، عجم اور نحو، یہ تینوں ایسے مقامات ہیں جو درجے 2 سے شروع ہوتے ہیں. اور پہلے جو 4 درجات ہیں وہ عجم کا اصل نغم ہے. مثلا تو رے می فا می رے دو آ اس کا اصل نغم ہے. دوسرے نمبر پہ ہے عجم اور شیران. عجم اور شیران دراصل عجم اور عجم کے ملاپ سے ہی بنتا ہے، یعنی یہ مقام اس کا پہلا جو جنس ہوتا ہے وہ بھی عجم ہوگا، اور دوسرا جنس جو علوی ہوتا ہے
جو فرعی جنس جس کو ہم کہتے ہیں، ہم نے ذکر کیا تھا ایک اصلی جنس اصلی ہوتا ہے اور جنس فرعی ہوتا ہے۔ تو فروعات میں جو جنس اصلی ہوتا ہے وہ بنیادی مقام کا ہوتا ہے، اور عموماً فرعی جو جنس ہے وہاں جو ہے مقامات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن عجم اور شیران میں جس کا دوسرا جنس بھی عجم کا ہے، لیکن پھر سوال آتا ہے کہ پھر یہ تبدیل کیوں ہے؟ تو فروعات کی اقسام میں ہم نے دو قسم کے فروعات ذکر کیے تھے، ایک تھے کہ کسی بنیادی مقام کے ساتھ ایک اور مقام مل جائے، اور دوسرا تھا کہ بنیادی مقام اپنے درجے سے جو ہے آگے یا پیچھے ہو جائے تو وہ بھی اس مقام کا جو ہے فرع شمار کیے جائے گا۔ تو اس طریقے سے عجم اور شیران درجے دو کے بجائے درجے سی، جس کو عشیران کہتے ہیں، اس درجے سی کا جو نام ہے عشیران ہے، اس بنا پہ اس کو عجم عشیران کہیں گے۔ تو یہ درجے سی سے شروع ہوتا ہے اور یہ قرار کا لیول ہے، جواب کا لیول یہاں دو سے شروع ہو کر یہاں دو پر ہے، پھر آگے جو ہے اس کے بعد جواب الجواب کا لیول ہے۔ تو درجے سی قرار کے لیول سے یہ شروع ہوگا اور پھر جواب میں داخل ہوتے ہوتے اس کا اختتام یہاں سی جواب پہ ہوگا، یعنی یہ جواب الجواب کا لیول جو ہے اس کو کراس نہیں کرے گا۔ تو اس کا جو پورا نغم ہے وہ یہاں پر ہوگا۔ تو جو درجے دو ہے اس کی شروعات یہاں سے ہوتی دو دو، یہ لیول ہے، لیکن جب سی کے لیے ہم ایک درجہ نیچے آئیں گے تو پھر اس طرح ہوگا دو دو سی دو سی، آواز سینے کی طرف چلی جائے گی، یعنی قرار کے لیول میں چلی جائے گی۔ تو اس کی شروعات جو ہے سی سے ہوگی، دو سی سی دو رے می فا سول لا سی سی، یعنی وہی جواب کے لیول میں ہوگا سی لا سول فا می رے دو سی سی، یعنی اس لیول پہ آئے گا۔ تو اس صرف ایک درجے کی وجہ سے کیونکہ اس کا نام عشیران ہے، تو اس وجہ سے اس جو نغم کو ہم عجم عشیران کہیں گے۔ انشاءاللہ آگے اس کی تلاوت پیش کی جائے گی۔ تیسرے نمبر پہ ہے شوق افزا، جو عجم اور حجاز کے ملاپ سے بنتا ہے۔ یہ فرع کافی مشہور ہے، اکثر قرآن اس کو پڑھتے ہیں۔ تو اس میں بھی جو پہلا جنس ہوگا، جنس دو رے می فا، یہ ہوگا عجم، اور اس کے بعد درجے نوا یعنی درجے سول سے پھر حجاز ہوگا، 4 درجے حجاز ہوگا۔ تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے جو عموماً قرآن نے پڑھا ہے، ڈائریکٹ حجاز کو نوا سے شروع کرتے، حجاز نوا ہم نے پڑھا تھا، یہ جو ہے اس کا تھا حجاز نوا کا، اور پھر جو ہے واپس جو ہے آنا ہوتا ہے عجم کی طرف۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے جنس جو ہے عجم سے پڑھا جائے، اس کے بعد حجاز میں جا کر حجاز سے ہوتے ہوئے واپس جو ہے عجم میں آیا جائے۔ انشاءاللہ کے تلاوت میں اس کی مثال پیش کریں گے۔ چوتھے نمبر پہ ہے جہار کا، جو عجم اور رست کے ملاپ سے بنتا ہے، کافی مشہور ہے اس کے حوالے سے بات، اور اس کو جہرکاہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی اصل جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ نغم جہرگاہ یا مقام جہرگاہ میں عجم جو ہے اپنی بنیادی جو لیول ہے، درجہ ہے، درجہ دو کے بجائے درجے فا سے شروع ہوتا ہے، فا سے شروع ہوتا ہے۔ تو فا سول لا سی، یہاں تک یہ عجم ہوتا ہے، دو رے می فا،
یہ جو ہے اس کے ساتھ رس جو ہے وہ مل جاتا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے جہارگاہ. یعنی جہارگاہ کی جو شروعات ہوتی ہیں وہ اصلی عجم سے جو ہے اونچی ہوگی. لیکن ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ چونکہ تلاوت میں مقامی جہارگاہ کا استعمال زیادہ ہوا ہے، اس حوالے سے کچھ غلطیاں بھی پائی جاتی ہیں. جس طرح بعض لوگ جہارگاہ کو بنیادی مقام قرار دیتے ہیں کہ بھئی یہ بنیادی مقام ہے اور عجم اس کی فرع ہے. حالانکہ یہ بات واضح ہے کہ صنع بسحرک میں جو ہے جیم جو ہے نہیں، اس میں عجم ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ عجم بنیادی مقام ہے اور جہرگاہ اس کی فرع ہے. لیکن چونکہ اس کا استعمال زیادہ ہوا ہے، اس بنا پہ یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ جہرگاہ جو ہے وہ بنیادی مقام ہے. اور قرآن اس کو پڑھا بھی ہے، قرار کے لیول میں بھی، جواب کے لیول میں بھی، جواب الجواب کے لیول میں بھی. تو اس کی بناوٹ تو اس طرح ہے. لیکن جب ہم تلاوت کی طرف آتے ہیں تو تلاوت میں ان اصولوں کا خیال نہیں رکھا جاتا. یعنی جہرگاہ کا جو نغم بن رہا ہے، آپ اس کو کسی بھی لیول سے شروع کریں گے. اگر آپ قرار کے لیول پہ اس کو لے جائیں گے تو قرار ہوگا، جواب کے لیول میں پڑھیں گے جواب ہوگا، اور اگر جواب الجواب کے لیول میں جائیں گے تو جواب الجواب ہوگا. تو اس کی کوئی پابندی تلاوت کے حوالے سے نہیں ہے. تو انشاءاللہ ان دونوں کا فرق بھی ذکر کریں گے کہ جو جہارگاہ وہ کس طرح ہوتی ہے اور عجم جو ہے وہ کس طرح ہوتا ہے. 5 نمبر پہ ہے عجم کردان. جس طریقے سے ہم نے رست کردان اور نہاون کردان کا ذکر کیا تھا، یعنی یہ بات واضح ہے کہ مقامی جو درجے 2 سے شروع ہونے والے مقامات، درجے 2 جواب الجواب پہ جو ہے ان کا اختتام ہوتا ہے، اور درجے 2 جو ہے جو جواب الجواب ہے اس کو کردان کہتے ہیں. تو اس لیے یہ تینوں مقامات جب اپنے درجے 2 کو کراس کریں گے، یعنی اس نغمے کو پڑھیں گے، یعنی جواب الجواب میں جائیں گے، تو اس نغمے کی وجہ سے اس کو کردان کہا جائے گا. تو اس کی بھی 2 طریقے ہیں، جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ جواب سے شروع کر کے یہاں پر آ کر جو ہے اس نغمے کو ٹچ کیا جائے، یا جو ہے یہاں سے ڈائریکٹ شروع کر کے واپس جو ہے اپنی بنیادی لیول پر آیا جائے. مثلا دو رے می فا سو لا سی دو سی لا سول فا می رے دو اس کا جو انداز ہے وہ کچھ اس طرح آئے گا. جب اس لیول پہ ہم جائیں گے، جواب سے جواب الجواب کو کراس کریں گے، تو اس نغمے کی وجہ سے اس کو جو ہے یہ نام دیا گیا ہے. آگے انشاءاللہ تلاوت میں اس کا ذکر کریں گے. اب آتے ہیں اپنی تلاوت کی طرف. پہلے نمبر پہ ہے عجم اصلی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ہم نے یہاں سے شروع کیا، اوپر گئے
یہاں پہ آ کر پھر واپس اس جو ہے لیول پہ آئے. اس کو دو حصوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں. پہلے نیچے سے اوپر کی طرف، مثلا دو رے می فا، فا می رے دو. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. اور ہر مقام کا یہ دو جو ہے انداز اس کے ہوتے ہیں، یعنی اوپر کی طرف اور پھر واپس نیچے کی طرف، تو ایک نغم جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے. اس کو 3 حصوں میں بھی عموماً تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ پہلے اوپر کی طرف، پھر اسٹریٹ پڑھا جائے اوپر اوپر، اور پھر جو ہے نیچے آیا جائے. مثلا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البیان. اس کو ہم نے تقسیم کیا، پہلے 1-2 درجے اوپر، پھر 4 درجے، پھر اسٹریٹ پڑا، اور پھر جو ہے نیچے کی طرف آئے. تو یہ اس کا بنیادی نغم ہے عجم کا. اب آتے ہیں عجم اور شعران. اس طرح پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ درجے سی قرار سے اس کی جو ہے شروعات ہوتی ہے، یعنی دو اس طرح ہوتا ہے، دو دو سی سی، یہاں سے، یعنی اس سے پیچھے ہم نے عجم اصلی پڑھا. تو اس میں اگر ہم اس آیت کو پڑھیں گے عجم اصلی میں تو اس طرح ہوگا الشمس والقمر بحسبان. لیکن اگر اس کو عشران درجے عشران سے پڑھیں گے الشمس الشمس والقمر بحسبان، یعنی ایک درجے نیچے سے شروع کریں گے. اس کو جو عموماً پڑھا گیا ہے وہ یہاں سے پڑھا گیا ہے، اور پھر جو ہے نیچے یا اس لیول پہ جو ہے اس کو لایا گیا ہے. مثلا سی لا سول فا می رے دو سی. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. دان اس لیول پہ جو ہے آنا. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. اور اگر یہاں سے ہم اس کو شروع کریں گے الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. سی یہاں پہ ہم نے پہنچ کے پھر یہاں سے پھر دوبارہ ہم نیچے کی طرف آئے. سی دو رے می فا سول لا سی، سی لا سول فا می رے دو سی. اس طریقے سے جو ہے یہ نیچے کی طرف آئے گا. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. اور ڈائریکٹ اگر یہاں سے شروع کریں گے والسماء رفعها
ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان. تو یہ دونوں طریقے سے جو ہے اس کو پڑھا گیا ہے اور پڑھا جا سکتا ہے، یعنی اوپر سے شروع کر کے نیچے کی طرف آیا جائے، یا جو ہے نیچے سے کی طرف شروع کر کے اوپر جا کے واپس جو ہے اپنے بنیادی لیول پہ جو ہے آپ آ جائے. تو یہ تھا عجم و شعران. جہار کا جس طرح میں نے عرض کیا کہ مقام جہار کا درجے جہار کا سے عجم جو ہے شروع ہوتا ہے. یہ 4 درجے جو ہے وہ عجم کے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد دو رے می فا یہ رست ہوتا ہے، اور واپس پہ رست سے ہوتے ہوتے واپس اس لیول پہ آیا جاتا ہے. اس کا جو بنیادی نغم ہے وہ کچھ اس طرح ہوگا کہ یعنی رس کے جواب الجواب سے شروع ہو کر پھر واپس ہوتے ہوئے واپس جو ہے عجم کی طرف آئیں گے. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ. واپس اس لیول پہ آئیں گے، نیچے نہیں آئیں گے. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ. اس طرح بھی وقف جو ہے ہو سکتا ہے. وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو یہ اس کا اصل جو نغم ہے، جو ان قرآن نے ان کو پڑھا ہے عموماً جو عجم کو جو ہے بنیادی طور پر پڑھتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے پھر فروعات پڑھتے ہیں. لیکن ساتھ میں نے یہ عرض کیا کہ مقام جہرگاہ کو اگر آپ اس کے ساتھ رست ملاتے ہیں تو آپ کسی درجے سے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. یہاں اس کے ساتھ ساتھ میں عجم اور جہرگاہ کا جو فرق جو ہے انشاءاللہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا. مثلا اس آیت کو اگر ہم خالص عجم میں پڑھیں گے تو اس طرح ہوگا: وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ. لیکن جہرگاہ میں اس طرح ہوگا: وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ. یہ جو ہے رست ہے، یہاں پر جو ہے واپسی پہ دوبارہ جو ہے عجم، یعنی اس کے ساتھ جو ہے رست درمیان میں چلتا رہتا ہے، اوپر نیچے کی طرف. مثلا ایک دفعہ پھر سماعت فرمائے خالص عجم: وَالْأَرْضَ
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة. اور جہرگاہ میں والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. یہ تھا چہارگاہ. اور اگر اس کو عجم کے لیول میں پڑھیں گے فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام. فیہا یہ جو ہے رس ہے. مثلا اگر اس کو میں خالص رس میں پڑھوں فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. یہ تھا خالص رس میں نے اس کو پڑھا فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. یعنی فيها فاكهة نیچے سے اوپر کی طرف بھی رست اور پھر واپس بھی نیچے رست کی جو ہے رست. لیکن جب ہم جہرگاہ میں پڑھیں گے فیہا فاکہۃ یہ نیچے جو انداز ہے اس میں ہم عجم کی طرف آئیں گے فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام. تو اس میں جو ہے یہ فرق ہوتا ہے. اس طریقے سے جب ہم اس کا جو مشہور انداز ہے جواب سے جواب الجواب کی طرف جاتے ہیں تو اگر آگے انشاءاللہ جو خالص عجم کا جواب الجواب ذکر کریں گے تو اس کا انداز جو ہے اس طرح ہوتا ہے والحب ذو العصف والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. یعنی جواب سے ہم شروع کرتے ہیں جواب الجواب میں جاتے ہیں. لیکن جب ہم جہرگاہ میں پڑھیں گے تو پھر وہی انداز ہوگا والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. جو اعلیٰ میں ہم نے اٹھایا یہ بالکل جو رس کا جواب الجواب ہے وہی ہے لیکن واپسی پہ جو ہے ہم پھر عجم کی طرف آئے. مثلا جب ہم جواب الجواب اٹھاتے ہیں رس میں اس کا انداز اس طرح ہوتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. لیکن جب ہم جہرگاہ میں اٹھائیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو واپسی پہ جو ہے ہم
اس کے ساتھ عجم ملا لیتے ہیں. تو بہرحال یہ تھا جو ہے جہر کا کہ کس طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے رس مل رہا ہے، کہاں مل رہا ہے اس کے ساتھ، اور دونوں کا جو ہے فرق کس طریقے سے جو ہے واضح کیا جاتا ہے. عجم میں آپ اوپر کی طرف بھی عجم میں جاتے ہیں اور واپسی بھی آپ کی عجم میں ہوتی ہے، لیکن جہرگاہ میں آپ اوپر رس میں جاتے ہیں اور واپسی عجم، اوپر رس واپسی پھر عجم کی طرف. تو یہ دونوں کا فرق ہے. عجم کردان جواب اور جواب الجواب، یعنی جب ہم جواب سے جواب الجواب میں جائیں گے، اور دوسرا ہے کہ ڈائریکٹ جو ہے جواب الجواب سے جو ہے واپس جواب کی طرف آئیں گے. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. یہاں سے ہم نے جو ہے شروع کیا، اوپر جا کر یہاں پہ ہم روکے. وخلق الجان من مارج من نار. یہ تھا نیچے سے اوپر جانا اور پھر واپسی. اب ڈائریکٹ فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. یعنی دونوں انداز سے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، نیچے سے اوپر کی طرف اور پھر اوپر سے نیچے کی طرف، اور دوسرا ہے کہ ڈائریکٹ جو ہے اوپر سے نیچے کی طرف. یہ دفعہ پھر سماعت فرمائے. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو یہ تھا عجم جواب سے جواب الجواب اور ڈائریکٹ جواب الجواب. اور یہ جو انداز ہے یہ بہت کم پڑھا گیا ہے، قرآن شیوخ کی تلاوتوں میں ملتا ہے. خصوصاً شیخ محمد عمران ہے یا شیخ ابو العنین شعیشہ ہے، انہوں نے اس کو بڑی واضح انداز میں اس کو پڑھا ہے. لیکن باقی عموماً قراء جو ہے مصطفی اسماعیل سمیت انہوں نے اس کو یعنی جہرگاہ میں پڑھا ہے، یعنی رس کی جو ہے جو انداز ہے اس کے ساتھ ملا کر اس کو پڑھا ہے. بہرحال آج کا ہمارا سبق اختتام کو پہنچا، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ تمام مقامات کی فروعات بھی الحمدللہ اختتام پذیر ہوئے. اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ بہتر طور پہ اس کو پیش کیا جائے، لیکن گلے کی کمزوری اور اپنی ذاتی کمزوریوں وہ بہرحال موجود ہے، اور اس طرح نہیں پڑھ سکے جس طرح پڑھنا چاہیے. ماشاءاللہ ہم سے اچھے قاری ماشاءاللہ موجود ہے پڑھنے کے حوالے سے، بس صرف یہ ایک تعلیم تھی، ایک سمجھانے کی چیز تھی، اور کوشش کی تھی کہ اس میں ہم کامیاب ہو جائے.